بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ الحمدللہ ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو شارٹ موٹیویشنل آڈیوز ہوں گی، جو آپ تک پہنچیں گی انشاءاللہ۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے کویشچنز، آپ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، ان کا حل آپ کو آنسرز کی فارم میں دیا جائے گا۔ آپ سوال پوچھیں گے اور ان کا میں جواب دوں گی انشاءاللہ۔ ہم سب کے مسئلے مسائل کہیں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو آپ کا مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے اور مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ کے جو سوال پوچھیں گے وہ آپ کے نام کے بغیر اس کو ہم آنسر کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں جو بہت زیادہ پوچھا گیا، وہی سوال ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد عمل میں کمزوری آ گئی۔ جیسے ہم رمضان میں ایکٹیو تھے، جیسے رمضان میں موٹیویٹڈ تھے، جیسے رمضان میں ہم کام کر رہے تھے، ایسا نہیں ہو رہا، ایک کمزوری آ گئی ہے۔ کیوں عمل کمزور ہو گیا؟ سب سے پہلے بات جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، ایسا ببرکت مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو قید کر دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں، اور خاص رحمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ہم اس وقت اب جو شیطانی شرارتیں ہیں اس سے بھی ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ اب رمضان کے بعد ظاہر ہے وہ ساری اپرچونٹیز تو نہیں ہیں، لیکن آپ کا رب بھی وہی ہے جو رمضان میں بھی تھا، اور آپ بھی وہی ہیں جو رمضان میں تھے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ جو بھی عمل آپ رمضان میں کرتے تھے، ظاہر ہے اس کی کوانٹٹی زیادہ تھی، زیادہ کرتے تھے، اسی کی تھوڑی سی مقدار آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ سپوز آپ قرآن پڑھتے تھے ایک پارہ، اب آپ یہ کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک رکوع ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی جو فیلنگ ہے وہ آپ کی کنٹینیو رہے گی انشاءاللہ۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ روزے رکھیں، جیسے نفلی روزے ہوتے ہیں جن کا بہت ثواب ہے، جیسے آپ نے ذی الحج کے روزے رکھے، آپ نے محرم کے روزے رکھے، تو اس طرح آپ نے یہ اپرچونٹیز لیتے رہنے ہیں۔ آپ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ رمضان والا جو مزہ ہے وہ آپ کو آتا رہے گا انشاءاللہ۔ رمضان میں اگر آپ وضو کے نفل ادا کرتی تھی تو اب بھی آپ کوشش کریں، چاہے ویک میں ایک دفعہ ادا کر لیں۔ اگر آپ شراق اور چاش کی نماز پڑھتی تھی اس کی عادت ڈالیں۔ اس کے علاوہ آپ جو صدقات کرتی تھی، رمضان میں بہت زیادہ صدقات ہوتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اس میں آپ 5 روپے 10 روپے اللہ کے نام کے نکالیں۔ آپ جو بھی نیکی کا کام کر سکتے ہیں وہ سارے صدقات میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو آپ تسبیحات پڑھتے تھے، جو زیادہ تسبیحات تھی آپ رمضان میں پڑھتے تھے، ان کی تھوڑی سی مقدار، سپوز آپ 100 ٹائم کوئی چیز پڑھتے تھے تو اب آپ وہ 10 ٹائم پڑھ لیں، 3 ٹائم پڑھ لیں، 7 ٹائم پڑھ لیں، لیکن آپ وہ پڑھیں ضرور، پھر آپ انشاءاللہ اس کا اثر بھی دیکھیں گے۔ اسی طرح رمضان میں آپ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا، آپ نے غصے پہ کنٹرول کیا، آپ نے خواہشات پہ کنٹرول کیا، آپ نے اپنے آپ کو سانگز، مووی اور ٹی وی ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، تو ابھی بھی آپ کو وہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آپ سے شیئر کر رہی ہوں، اس کا مفہوم شیئر کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ یعنی کہ آپ کو عمل جو ہے وہ لگاتار کرنا، ہمیشگی کا مطلب آپ اس کے اوپر دوام اختیار کریں، یعنی آپ تھوڑا تھوڑا وہ عمل جاری رکھیں، تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو۔ دوسری بات یہ کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دن نیکی کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نمازوں کے ساتھ تہجد بھی پڑھی اور آپ نے 2 2 3 3 پارے بھی پڑھ لیے، اور ایک دن آپ نے بڑے زیادہ نیکی کا عمل کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے چھوڑ دیا، بلکہ آپ اتنی تکلیف اٹھائیں جتنی آپ میں طاقت ہے، کیونکہ اللہ تو نہیں تھکے گا آپ کو ثواب دینے میں، لیکن آپ لوگ تھک جائیں گے۔ تو تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں، اور یہی اس کا جواب ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ ایکٹیو رہیں تو تھوڑے تھوڑے عمل رمضان کے بھی کرتے رہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز رمضان میں تراویح، قیام اللیل، تہجد، ایک ہی نماز کے 3 نام ہیں نا، یہ آپ ادا کرتے تھے، یہی چیز ابھی بھی آپ کو ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو چاہے آپ 2 نفل تہجد کے پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، جتنا آپ کو ایزی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتی تو آپ عشاء کی نماز کے 7 پڑھ لیا کریں نفل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔